ٹیکس کے اوپر بات کروں گا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ٹیکس میجرز لیے گئے ہیں اس میں ہماری جو تاجر اور کاروباری جو برادری ہے وہ بہت نالاں ہیں, اور وہ 19 کو جو ہے لاہور چیمبر کہہ رہی ہے کہ جی ہم مطمئن نہیں ہوئے, جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وزیر خزانہ سے, ہم ہڑتال کریں گے. کراچی کے تاجروں سے بات کریں اور لوگوں سے بات کریں, بہت ہی اس پہ ان کی شکایت بہت زیادہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے مطلب ہے کہ ان کا جو احتجاج ہے وہ جائز ہے, یا ان کو سمجھ جانا چاہیے, رک جانا چاہیے, جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید بالکل کم ہو گئی ہے اور معیشت ٹھپ ہو گئی ہے, اس میں مزید ٹیکسز یہ کہاں سے لیں گے لوگوں سے, اور پھر ڈریکونین لاز لے کر آگئے جس سے تمام تاجر اور ہمارے وہ جو ہیں خوفزدہ ہیں بہت زیادہ. جی دیکھیں دو تین چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے شروع میں تو پاور آف ارسٹ اسسٹنٹ کلیکٹرز کو دے دیا. اب ایک لڑکا 27-28 سال کا بچہ ایگزام پاس کر کے پہلا جو نوکری ہوتی ہے ایف بی آر میں لگتا ہے وہ اسسٹنٹ کلیکٹر. اچھا, ایف بی آر یہ وہ ہے جس کا کلچر یہ ہے کہ جب آپ کو 1 کھرب روپے کے جب یہ لوگ اسٹیٹمنٹ نوٹسز دیتے ہیں نا تو 1 ارب روپیہ بھی جمع نہیں ہوتا, 1% ان کی ریونیو کلیکشن نہیں ہوتی. یہ نوٹسز جو دیتے ہیں وہ صرف ابیوز آف اتھارٹی ہوتی ہے, بزنسز کو ڈراتے ہیں اور ان سے پیسے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رشوتیں عام چلتی ہیں ایف بی آر میں. اس ادارے کو اگر آپ پاور آف ارسٹ دے رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ بزنس مینوں کا آپ نے کیا حال کرنا ہے. اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے, لیکن اس کو ڈر یہ لگتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ دروازہ کھول دیا تو اس کے بعد تو پھر اس بار ڈائلیوٹ ہوا ہے 6 مہینے بعد اس کو پھر واپس مشکل آسان کر دیں گے آپ اس پاور کو. ٹھیک ہے, جیسے نیب کے پاس پاور ہے کہ پاور آف ارسٹ نیب کے پاس بھی ہے, لیکن آپ نے دیکھ لیا نا کہ نیب کے وجہ سے کوئی کرپشن تو کم نہیں ہوئی ہے, تو صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو دوسری جو بات ہے بزنس مینوں کو جو بہت تکلیف دیتے ہے وہ یہ کہ 2 لاکھ روپے کے اوپر اگر کوئی پیسے آپ کو ملتے ہیں تو بینک میں آپ کے آئیں, کوئی کیش آپ کے بینک میں جمع کرائے, پیمنٹ جمع کروائے, تو اس پہ 50% اس کے خلاف, مطلب آپ سمجھیے کہ 10-20% اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک ہے, 2 لاکھ روپے کے اوپر 20% ٹیکس لگ جائے گا. اب پاکستان میں جو دالیں ہیں اس کے اوپر کوئی سیل ٹیکس نہیں ہے, چاول کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہے, کافی گوشت وغیرہ کے اوپر, گندم وغیرہ کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہے. اب جو فارمر اگر 100 من گندم بیچتا ہے تو 2,40,000 روپے کی ہوتی ہے, تو 100 من گندم کے لیے تو وہ فارمر رجسٹر نہیں ہوگا, تو پیسے اس کے لے لیں گے. مطلب یہ بات نہیں سمجھتے یہ لوگ, جو کہ بزنس مین لوگ ان میں نہیں ہوتے, کہ یار یہ پاکستان میں جو بزنس ہوتا ہے وہ مطلب فارم کا جتنا بزنس ہوتا ہے, دیہات میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, جو کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, روٹی خریدتے ہیں آپ, دیگر آٹا خریدتے ہیں, یہ پیسے یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے لوگ. آپ کے پاس رجسٹرڈ لوگ تو 10-15 لاکھ ہے نا, 2 کروڑ 40 لاکھ کے ملک میں. یہ چلو 40 لاکھ ہے رجسٹرڈ لوگ, یہ 2 کروڑ 40 لاکھ ملک, تو باقی لوگوں کو کیا بھوکا ماریں گے؟ تو کیا مطلب, تو یہ دوسری ایک بزنس مین کی آئی تھنک بڑی جینوئن گریوینس ہے, اور آئی تھنک کہ یہ تو ان کو واپس لینا ہی پڑے گا. لیکن کیسے لیں گے؟ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, آسان تو نہیں ہوگا لینا, مطلب ایزیئر سیڈ دین ڈن. سر آپ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پارلیمنٹ کوئی بڑی سوورن چیز ہو جو اپنی مرضی سے ہر چیز کرتی ہو. اور جو جی 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 بالکل, آپ کو یاد ہے وہ آخری امینڈمنٹ کتنی دیر میں پاس ہوا؟ جب تو خیر دیر کی تو بات ہی نہیں ہوتی, مطلب فوراً منٹوں میں ہوتا ہے, چٹکیوں بجاتے میں ماشاءاللہ جو ہے ہماری قانون سازی ہوتی ہے. تو کہیں تو مطلب ہے کہ تبدیلی آئی ہے, کچھ کام تیز ہونے لگے ہیں ہمارے ملک میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس سے, جیسے میں لاہور چیمبر کے صدر سے بات کر رہا تھا اسی پروگرام میں, ان کا کہنا تھا کہ جی جو کچھ انوائرمنٹ بن گیا ہے کہ لوگ اپنا جو دھندا ہے وہ ملک سے باہر شفٹ کرنے لگے, وہ باہر جا کے مطلب اپنے سرمایہ کاری کریں. کہاں تک درست ہے یہ بات؟ آپ کا کیا آبزرویشن ہے کراچی میں بیٹھ کر؟ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے. جب بھی آپ ڈیٹا دیکھیں, ملیشیا کے اندر جب وہ لانگ ٹرم 10 سال کی سٹیزن شپ بیچتے تھے تو سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں. آپ دبئی کے اندر چلے جائیے, اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے بروکروں سے, تو ہر دوسرا تیسرا لڑکا پاکستانی ہوتا ہے. خریدنے والا بھی پاکستانی ہوتا ہے, تو بیچنے والے پاکستانی ہوتے ہیں, بنانے والے پاکستانی ہوتے ہیں. پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے گھر ہیں پاکستان میں, بزنس ہاؤسز, چاہے وہ کراچی میں ہوں یا چاہے لاہور میں ہوں, ان میں سے سب نے ایک بیٹا جو ہے وہ تو باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ دبئی جاتے ہیں, کچھ سنگاپور بھی گئے ہیں, کچھ لندن وغیرہ بھی گئے ہیں, امریکہ بھی گئے ہیں, لیکن عموماً جو ہے وہ پہلا بیٹا جو ہے وہ دبئی چلے جاتا ہے. ایک بیٹا, کسی 1-2-4 بھائی ہیں تو ایک بھائی کا ایک بیٹا یا 2 بیٹے دبئی چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ وہ کاروبار شروع کرتے ہیں. دیکھیں عامر بھائی, پاکستان میں اپورچونیٹیز بھی بہت کم ہو گئی ہیں, پاکستان میں گروتھ نہیں آئی ہے. 3 سال سے اگر گروتھ آپ کے یہاں نہیں آ رہی, آپ کا بزنس آگے نہیں بڑھ رہا,
آپ کو ایکسچینج ریٹس کے مسائل ہوتے ہیں, آپ کو بجلی گیس مہنگی ملتی ہے, تو ادھر گروتھ کی اپرچونٹی شرنک ہوتی ہے, تو کیپٹل تو باہر چلے جائے گا. درست. اور ٹیکسز بے تحاشا ہیں, پھر سیاسی عدم استحکام ہے, یہاں پر دہشت گردی ہے, جرائم ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا, آپ نے پروگرام کے شروع میں کچھ چینی کی بات کی تھی کہ چینی جناب مطلب روپے 210 روپے میں مل رہی ہے. یہ مطلب ہے اس حکومت میں پہلی بار نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں چینی جو ہے بڑا مطلب ہے کہتے ہیں بلند اس کے اوپر قیمت پہ بک رہی ہے. ہم نے دیکھا ہر حکومت کے دور میں وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ اٹھتا رہا ہے. سمجھائیے کیوں ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ انڈسٹری جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کی, بڑے لوگوں کی انڈسٹری ہے, شوگر انڈسٹری, اور اس کو وہ منمانی کرتے ہیں. وہ عمران خان کے دور میں بھی اسکینڈل اٹھا, پھر عمران خان نے جہانگیر ترین کو الگ کیا اس کے بعد, اس اسکینڈل کے بعد, اور اس سے پہلے مشرف صاحب کا دور اگر میں یاد کروں اس میں بھی ہوا تھا, اس سے پہلے کی جمہوری حکومتوں میں ان میں بھی ہوا تھا. کیا وجہ ہے, اتنا اسٹرانگ کیوں ہیں شوگر انڈسٹری کے جو اونرز ہیں؟ دیکھیے, اس پہ جو ہے وہ سب سے اچھا تبصرہ میرے خیال سے محترم شہباز شریف صاحب نے خود فرمایا ہے. 2020 میں خان صاحب کے زمانے میں بھی ایک سے زائد مرتبہ ہوا تھا یہ. تو جو 2020 میں جب خان صاحب کی حکومت میں ایکسپورٹ کرتی تھی چینی, اور 50 روپے کی چینی تھی ایکسپورٹ کرتی, اور جب 90 روپے کی پہنچ گئی, تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یار یہ تو ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پہ جاتی ہے. اور دوسری یہ کہ آپ کو جب کہہ رہے تھے لوگ کہ اتنی ایکسپورٹ کی چینی نہیں ہے, تو آپ نے اتنی ایکسس چینی نہیں ہے تو آپ نے کیوں ایکسپورٹ کری, اور اس کی جوابداری ہونی چاہیے اور اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شہباز شریف صاحب کی 100% درست ہے. اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ شوگر مافیا کی کہہ رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوگر والے مافیا ہیں, لیکن ہمارے جو چینی کے مالکان, ہمارے جو لیڈران ہیں, وہ کا اکثر سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں, تقریباً ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں, اور ہر جماعت کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ایوب خان کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے عامر بھائی, کہ ایوب خان صاحب جو تھے ان کو بھی جب ہٹے تھے وہ, تو ایک وجہ جو رائٹ شروع ہوئے تھے وہ چینی کی قیمت 4 آنے بڑھ گئی تھی قیمت. جی 4 آنے. تو چینی سینسیٹیو بھی ہوتی تھی, پرائس سینسیٹیو بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے, لوگوں کے لیے بھی. لیکن یہ چینی کا بحران تو ہم کرتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے کہ جب بھی وقت آتا ہے چینی کے مل مالکان پہ جب مشکل پڑتی ہے, تو ہماری حکومت جو ہے نا وہ جھاگ جاتی ہے, بیدار ہو جاتی ہے. وہ ان کی مشکل برداشت نہیں کر سکتے. تو یہی ہوا کہ جب چینی کے مل مالکان کو یہ لگا کہ 130-140 روپے جو ان کو مل رہے ہیں وہ ان کی پورے نہیں ہیں, ان کو زیادہ پیسے چاہیے تھے, تو حکومت نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی 7.5 لاکھ ٹن, اور اب وہ ہو جائے گی 200 روپے کی, ہو گئی ہے 200 روپے, 210 روپے کی. اب جب یہ چینی منگوا رہے ہیں, اچھا کمال یہ ہے کہ اب جب چینی منگوا رہے ہیں, اب تو یہ کہ مطلب سارا سیزن تو نکل گیا, اب نومبر میں چینی آئے گی, نومبر میں تو نئی چینی بننا شروع ہو جائے گی. اب جب نومبر میں جب نئی چینی بننا شروع ہو جائے گی, اور یہ جب چینی آئے گی, تب اس وقت جو ہے وہ چینی کی پرائس تھوڑی کم ہو جاتی ہے, اور مل مالکان کے لیے بڑا اچھا ہے, کیونکہ ورنہ تو گنے کی پرائس بڑھ جائے گی. تو وہ تو خدا نخواستہ کسی کوئی کسان نہ کما لے, مزے آ رہے ہیں ان کے مل مالکان, خدا نخواستہ کوئی غریب کسان کما لے, یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے نا اس ملک کے اندر. تو اس سے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کمانے والا ہے تو مل مالک ہونا چاہیے, کسان کو تو نہیں ملنے چاہیے پیسے. اور مل مالکان جو ہیں ان کی مطلب تعریف کی ضرورت نہیں ہے, وہ کن سیاسی جماعتوں سے, کن بڑے بڑے خاندانوں سے ہیں. اچھا, اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی سیاسی انڈسٹری ہے. میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. آپ نے تیل کی قیمتوں کی بات کی. ہمارے یہاں متواتر 2 مرتبہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور اچھا خاصا ہوا ہے, لیکن عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی نہیں ہے. سمجھائیے کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ جی تیل کی قیمتوں میں بڑا ان پاپولر, غیر مقبول یہ فیصلہ ہوتا ہے, کیوں کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیے, ایک تیسری مرتبہ شاید لگاتار 1.5 مہینے کے اندر, یا 1 مہینے میں تیسری مرتبہ بڑھائی. یہ پہلی جو بڑھائی تھی نا, اس میں تو ایک مرتبہ تو اگر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلوچستان میں رستہ بنانا ہے, اس لیے ہم نے وہ کر دیا تھا. بیسیکلی وہ لیوی کم نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا ہم لیوی کم نہیں کریں گے. ایک اس سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو کچھ قرض ہے کمپنیوں کا, وہ اتارنا ہے, تو ہم نے اس لیے بڑھا دی. پھر انہوں نے کہا بلوچستان میں روڈ بڑھانا ہے, اس لیے بڑھا دی. جو بات آئی ہے, جو شنید ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی جو لیوی ہے وہ 100 روپے کر دیں گے, اور اس کے بعد کاربن لیوی 2.5 روپے یا 5 روپے کر دیں گے. تو ابھی یہ لیوی کچھ میرے خیال سے 77-78 روپے ڈیزل پہ لیوی, اور پیٹرول پہ 75 روپے, اور 4-5 روپے کاربن لیوی ہے. اس کی جو پرائس, ایک تو یہ لیوی کی وجہ سے پرائس ہوتی ہے, دوسری پرائس جو ہوتی ہے وہ ایک فارمولے کے تحت ہوتی ہے, جس میں جو ڈالر کی پرائس ہوتی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں روپے انٹو ڈالر کی پرائس سے. تو کیونکہ روپیہ بھی ہمارا ٹوٹ رہا ہے, وہ 278 روپے پہ بہت عرصہ رہا ہے, آپ کو پتا ہے, لیکن پھر اب 284 تک پہنچ گیا ہے. تو وہ یہ جو 5 روپے ڈیزل میں پرائس بڑھی ہے, اور 1.5 روپیہ جو پیٹرول میں پرائس بڑھی ہے, وہ صرف ایکسچینج ریٹس
ریٹس کی وجہ سے بڑھی. وہ پھر وہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ جو بھی حکومت کے دعوے رہے کہ جی معیشت جو ہے بیک آن دا وہ ہے ٹریک ہے، وہ نہیں ہو پاتا. اچھا گزرا جاتے جاتے کچھ سیاسی بات بھی آپ سے کر لیں. تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہے، آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوگی اس معاملے میں؟ دیکھیے جہاں تک آپ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، ہم تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے. جہاں تک آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف ہو، جے یو آئی ہو، ٹی ٹی کیا نام ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو، پی کے میپ ہو، ہم سب کا ساتھ دیں گے. ٹھیک. لیکن اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہی نہیں پتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یا حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تھوڑی سی کلیئرٹی تحریک انصاف کی بھی ہونی چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوموں کے فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں ہونے چاہیے. قوموں کے فیصلے ایوانوں میں ہونے چاہیے، کمروں میں ہونے چاہیے. اور ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ حکومت اور تحریک انصاف آپس میں بیٹھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لے، نوئنگ فل ویل کہ تحریک انصاف اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. آپ ان کو ریزرو سیٹس دیں یا نہیں دیں، آپ ان کے اوپر جو بھی بات کریں، اس وقت بھی لوگوں کے اوپر عمران خان کا ایک اثر ہے، لوگوں کے اوپر عمران خان کی ایک کشش ہے. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے جو بھی کوشش کر لی اس کو آپ کم بھی نہیں کر پائے. تو بیسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جو پاورز دیٹ بھی ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ طے کر لیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جا رہا ہے. کیونکہ پچھلے 2-4 سالوں سے 5 سالوں سے پاکستان پیچھے ہی جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی کوئی چاند تارے نہیں آ گئے تھے پاکستان میں، لیکن بہرحال ایک جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب جو لوگوں کی رائے ہے وہ ماننی پڑتی ہے. اور میں خود بھی عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اگر میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں نے اکثریت نے ووٹ دیا ہے تو پھر ان کی بات ماننا تو میرے اوپر لازم ہے نا. مفتیٰ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور یقیناً ان کی جو پنچ لائن ہے وہ یہی ہے کہ جی فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں بلکہ ایوانوں میں ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے پاس اختیار اور طاقت ہے وہ کوئی فیصلہ کریں، وہ کوئی راستہ نکالیں کہ جناب جو ایک پاکستان کی سیاست میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے وہ دور ہو سکے.